سے جو آگے کچھ ٹیوٹوریلز ہیں کچھ تو نہیں میں بھی مور دین 100 ٹیوٹوریلز ہوں وہ ہمارے ASP.NET سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہوں گے. اس میں ہم سارا ASP.NET کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو اگین پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو سٹارٹ کرنا ہے تو میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کی بیسکس دیکھنی چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے, تھوڑا سا تھیوری ٹائپ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, یہ ورک کیسے کرتا ہے. دین ہمیں کوڈ پہ اور ٹول پہ جو ہے وہ جانا چاہیے. تو میں بھی آپ لوگوں کو آج کے لیکچر میں پہلے یہی بتاؤں گا کہ بیسیکلی ASP.NET ہے کیا اور کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا کہ جو یہ .NET فریم ورک ہے یہ مائکروسافٹ کا ہے اور ASP.NET جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آپ یہ سمجھ لو کہ مائکروسافٹ والوں کا ہی ہے. اب ASP.NET جو ہے وہ ویب ایپلیکیشن فریم ورک ہے. مینز یہ کہ آپ اس کے تھرو جو ہے وہ ویب ایپلیکیشنز, ویب سائٹس اور ویب سروسز ڈفرینٹ بنا سکتے ہیں ڈائنامک ٹائپ کی. ڈائنامک کیا ہوتا ہے یہ ہم فردر اپنے ٹیوٹوریلز میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے. تو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو .NET فریم ورک ہے وہ بہت سی لینگویجز کو, بہت سے فریم ورکس کو, سب فریم ورکس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. تو ASP.NET بھی جو ہے وہ اسی میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل ہمارے پاس کلاسز ہوتی ہیں اور ان کو ہم یوز کر کر اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جتنا بھی ویب ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, ویب ڈیزائننگ کرنی ہے, ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ .NET فریم ورک کو یوز کر کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی بیسٹ آپشن ہے اور وہ ہے ASP.NET, جس کے اندر بہت اسٹرانگ کسٹم بیسڈ ڈائنامک ویب ایپلیکیشنز بن سکتی ہیں. ہم آپ کو اس سیریز میں بنا کے بھی دکھائیں گے. اگر آپ ہمیں پراپر فالو کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, اب جب بھی بات کسی بھی لینگویج میں ڈیولپمنٹ کی آتی ہے تو آپشنز کی بات آتی ہے. اب آپشنز مین کہ اگر ہم ویب ایپلیکیشنز ASP.NET کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں تو کیا کوئی اور بھی ایسی لینگویج یا ٹیکنالوجی ہے جس کو یوز کر کے ہم ویب ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں اور اس میں اور اس میں پھر فرق کیا ہے. تو یس, بہت سی ایسی لینگویجز ہیں, بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ویب ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. ان کے کمپیریزن میں زیادہ تو نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ضرور بتاؤں گا. جیسے کہ یہاں پر سامنے بھی آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہوگی. سب سے پہلے PHP میں اس ٹائم ویب ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ کو ہمارے ویب ڈیولپمنٹ کے PHP میں ٹیوٹوریل بھی جلد ہی مل جائیں گے ہمارے اسی چینل پہ. اسی طرح سے جاوا میں بھی ویب ایپلیکیشنز بنتی ہیں, CGI, روبی آن ریلز پر اور ورڈ پریس وغیرہ جو یہاں پر لسٹ میں مینشن نہیں ہے اس میں بھی جو ہے وہ جملہ میں بھی ویب سائٹس بن رہی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں چیزیں کہہ رہا ہوں لینگویجز ہیں جن میں آپ ویب ایپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. ASP.NET جو ہے وہ ایک اسٹرانگ آپ یہ کہہ لیں لینگویج ہے جو کہ ایک اسٹرانگ فریم ورک کو یوز کرتی ہے اور ایک اسٹرانگ کمپنی جو ہے اس کو اون کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ ایپلیکیشن بناتے ہیں تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور بہت سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ایپلیکیشن بہتر رہتی ہے, اسٹرانگ رہتی ہے. یہ میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا, ہر لینگویج کے جو ہیں وہ اپنے پلس اور مائنس پوائنٹس ہیں, لیکن ASP.NET جو ہے از ون آف دا بیسٹ لینگویج ٹو ڈیولپ web applications. So I personally recommend you to learn ASP.NET for development web application. اوکے, اب آگے دیکھتے ہیں. اب بیسیکلی یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ASP.NET جو ہے وہ, اب ASP کا تھوڑا سا ورژن دیکھ لیں کہ جو اس کا فرسٹ ورژن ریلیز ہوا تھا وہ .NET فریم ورک کے ریلیز کے ساتھ جنوری 2002 میں ہی ریلیز ہوا تھا. اس کا جو پھر اس کی سب ریلیزز آئیں 1.11, تو جو اس کا سیکنڈ ورژن تھا 2.0 وہ نومبر 2005 میں ریلیز ہوا تھا. اینڈ سو آن جو ہے وہ اس کا تھرڈ فورتھ ورژن جو ہے وہ ریلیز ہوتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ود اپڈیٹس ڈفرینٹ کائنڈ آف. بیسیکلی نیکسٹ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے واٹ از اے ویب ایپلیکیشن, کہ یہ تو ہو گئی بات کہ ایک ویب ایپلیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. ویب ایپلیکیشن ایک ایسی ایپلیکیشن ہوتی ہے جس کو آپ ویب براؤزر کے تھرو ایکسیس کرتے ہیں. اب وہ ویب براؤزر کوئی بھی ہو سکتا ہے, مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, گوگل کروم ہے, موزیلا فائرفاکس, ایپل سفاری, نیٹسکیپ ہے, بہت سے ہیں جو یہاں پر لسٹ میں مینشن نہیں بھی ہیں, آپ لوگ پرسنلی یوز کرتے ہوں گے. تو ویب ایپلیکیشن ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو اس کو انسٹال یا ڈاؤن لوڈ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ ڈائریکٹلی اپنے ویب براؤزر کو یوز کرتے ہوئے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب
یہاں پر دیکھیں فرسٹ پوائنٹ وہی آپ کو ملے گا جو میں بتا چکا ہوں کہ جو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر پہ انسٹال کرنا مسٹ ہوتا ہے, ادروائز آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. بٹ جو ویب اپلیکیشنز ہیں یا ویب سائٹس ہیں ان کو ویو کرنے کے لیے, ان کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس ایپلیکیشن کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بٹ جسٹ آپ کو ایک براؤزر جو ہے انٹرنیٹ براؤزر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا پڑتا ہے. آپ کے کمپیوٹر میں ایکٹیو انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے, دین آپ کسی بھی ویب ایپلیکیشن کو یا ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے کہ بہت بڑی بڑی اگزامپلز ہیں, جی میل ہے, گوگل ہے, فیس بک ہے, ان میں سے کسی کے لیے بھی آپ کو کچھ بھی اپنے سسٹم میں انسٹال نہیں کرنا پڑتا, اور یہی اس کے ایڈوانٹیجز میں بھی آتا ہے. اس کا ایک اور جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے مینٹیننس, کہ ویب اپلیکیشنز کو مینٹین کرنا آسان ہے. اب فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس آف لائن اپلیکیشن ہے, مینس کہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے یا موبائل اپلیکیشن ہے, کوئی بھی اگر آپ نے فردر فیوچر میں اس کی اپڈیٹ دینی ہے تو جو یوزر ہے, فار ایگزامپل 1 لاکھ یوزر آپ کی اپلیکیشن کو یوز کریں تو ان 1 لاکھ یوزرز کو اپنی اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, یا تو اسی اپلیکیشن میں اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے یا نیو ورژن جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے, دین ان سب یوزرز کے پاس اس کی اپڈیٹ جاتی ہے, ورنہ وہ لوگ نیو فیچر کو نہیں یوز کر پاتے. لیکن ویب اپلیکیشن میں کیونکہ یہ سرور بیسڈ ہوتی ہیں, سرور بیسڈ کیا ہوتا ہے, کلائنٹ کیا ہوتا ہے, وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اگر آپ نے کوئی اپڈیٹ کرنا ہے تو جہاں پر جس سرور پہ اس ویب ایپلیکیشن کا کوڈ پڑا ہوا ہے اس سرور پر جا کے آپ اپنے کوڈ میں اپڈیٹ کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, اور آپ کے اگر ایک دن کے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 2 ملین 4 ملین جتنے بھی یوزرز ہیں ان سب کو وہ اپڈیٹڈ ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ فیس بک ہے. فیس بک آئے دن وہ اپنا کوئی نہ کوئی نیا فیچر لانچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ڈیزائن کو موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو کسی بھی نئے فیچر کو یوز کرنے کے لیے, نیو ڈیزائن کو ویو کرنے کے لیے آپ کو کوئی نئی چیز انسٹال نہیں کرنی پڑتی, بلکہ آپ جب بھی نیکسٹ ٹائم اپنا براؤزر اوپن کرتے ہیں تو وہ اپڈیٹ, وہ جو نیو ڈیزائن ہے, وہ نیو فیچر ہے, وہ آپ کو ویزیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایکسیسیبل فرام اینی ویئر پرووائڈیڈ دیر, ٹھیک ہے, اور جو سب سے اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, باقی سارے پوائنٹس تو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا, کراس پلیٹ فارم. اب اگر آپ ایک ویب ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنا رہے ہیں یا آپ ایک موبائل اپلیکیشن بنا رہے ہیں, تو اگر آپ وہ موبائل اپلیکیشن اینڈرائڈ فون کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ آئی فون پہ نہیں چلے گی, وہ ونڈوز فون پہ نہیں چلے گی. تو آپ کو آئی فون کے لیے جو ہے وہ الگ سے اپلیکیشن ڈیزائن کرنی پڑے گی, ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور ونڈوز فون کے لیے الگ سے اپلیکیشن ڈیزائن اور ڈیولپ کرنی پڑے گی. اب اس کے کمپیریزن میں اسی طرح اگر آپ کوئی ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو میک کے لیے الگ سے, ایپل کے لیے وہ کرنا پڑے گا, ونڈوز کے لیے الگ کرنا پڑے گا. تو ویب ایپلیکیشن جو ہے وہ کراس پلیٹ فارم ہوتی ہے. آپ کو جسٹ براؤزر چاہیے, آپ اس براؤزر کو چاہے میک پہ یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ ونڈوز پہ یوز کر رہے ہیں, چاہے لینکس پہ یوز کر رہے ہیں, کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پہ یوز کر رہے ہیں, تو آپ نے تو ویب سائٹ کو کے جو URL ہے اس کو ہٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس ویب سائٹ جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گی. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز تھے ویب ایپلیکیشن کے. نیکسٹ, اب یہ ورک کیسے کرتا ہے, اس کے ورک کرنے کا پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے. یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پہ بیس کرتا ہے. کلائنٹ سرور بیسیکلی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں جن لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. سرور ایک ایسی مشین ہوتی ہے کہ کلائنٹ جس کے پاس ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے, اور سرور کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس ریکویسٹ کو فلفل کرنا, کہ جو کلائنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کی ڈیمانڈس کو پورا کرنا. اب جس طرح یہ جو ہمارے پاس ASP.NET پہ ویب سائٹس بنتی ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ہیں, تو جو یوزر ہوتا ہے وہ بیسیکلی کلائنٹ ہوتا ہے جو سرور سے ریکوائرڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ ویب سائٹ لوڈ کر دو, تو سرور کی رسپانسبلٹی ہے اس ویب سائٹ کو لوڈ کرنا. ہاں, لیکن وہ جو براؤزر ہے وہ HTML انڈرسٹینڈ کرتا ہو. HTML اسٹینڈ فار ہوتا ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویجز. اس کی ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جو HTML کے ٹیوٹوریلز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم ASP.NET کے میں بھی آگے جا کے HTML کو سیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے. اور سرور سائڈ پہ آپ کے پاس اگر اب ہم ASP.NET میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں IIS سرور انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. مائکروسافٹ کی ایک یہ سرورز ہوتے ہیں جہاں پر ہماری ویب ایپلیکیشن ڈپلوائے ہوتی ہے. تو سمپلی ہوتا یہ ہے
کہ جب ہمارا کلائنٹ ہمارا ہم براؤزر پہ جاتے ہیں اور کسی ویب سائٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے ہمارے سرور پہ. سرور وہ جو کہ جس نے ہماری ریکویسٹ کو پروسیڈ کرنا ہے. تو سرور جو ہے وہ HTML جو ریسیو ہوتی ہے اس کو براؤزر والی سائٹ سے, وہ اس کو ہمارے جو ویب سرور ہے IIS کا اس کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے. IIS جو ہے وہ HTML جنریٹ کرتا ہے کلائنٹ کے لیے اور اس کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ ایک HTML بھیجتا ہے جو کہ انٹرفیس کے ایز اے انٹرفیس جو ہے وہ یوزر کو نظر آتی ہے اور اس کو اپنی سامنے جو ہے وہ ایک ویب پیج جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. اور اس سارے پروسیس کے لیے جو ڈیٹا جا رہا ہے اور ریکویسٹ آ رہی ہے اس کے لیے HTTP پروٹوکول, HTTP اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول یوز ہوتا ہے. پروٹوکول بیسیکلی سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے مینز یہ کہ بہت طرح کے پروٹوکول ہیں. TCP IP ہو گیا, انٹرنیٹ پروٹوکول, ٹرانسفر کنٹرول پروٹوکول, FTP ہو گیا, فائل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ بیسیکلی پروٹوکولز ہوتے ہیں سیٹ آف رولز جو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ نے ٹریول کرنا ہے, اس طریقے سے اس ایڈریس پر آپ نے اس ڈیٹا کو لے کے جانا ہے. تو کہ جو میں نے آپ لوگوں کو ASP.NET کا انٹروڈکشن بتایا ہے یا ویب اپلیکیشنز کس طرح سے ورک کرتی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس سے